أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ اور ہم نے کہا آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا پچھلی سبق میں، اور پچھلی آیات میں بھی یہی بات تھی۔ پچھلی آیات میں علمی طور پر جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور زمین کی خلافت کے لیے، اس دنیا کی خلافت کے لیے صلاحیت آدم میں ہے، فرشتوں میں نہیں ہے، علمی طور پر یہ بات ثابت ہو گئی۔ تو یہاں پر اب عملی طور پر حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے سجدے کا حکم دیا گیا۔ سجدے کا حکم دیا کہ تاکہ عملی، علمی تو پیچھے ہو گئی تھی، اب عملی طور پر یہ بات ثابت ہو جائے جو حضرت آدم علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ فرشتوں کو حکم ہوا جب ہم نے کہا فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر یہ فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم فرشتوں کو دیا گیا۔ اِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، مگر جب آگے بات آتی ہے تو یہ فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں کیا، حالانکہ ابلیس یہ فرشتوں میں سے نہیں تھا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا اس وقت کی تمام ذوی العقول، یعنی عقل رکھنے والی جتنی بھی مخلوقات تھی ان کے لیے عام تھا، جن میں فرشتے، جنات سب داخل۔ لیکن یہاں پر تذکرہ صرف فرشتوں کا ذکر کا اس لیے کیا کہ کیونکہ فرشتے ہی اس وقت سب سے افضل اور اشرف تھے۔ تو جب آدم علیہ السلام کی کو سجدے کا حکم ان کو دیا گیا تو جنات کا درجہ چونکہ درجہ ان سے کم تھا تو وہ بدرجہ اولا اس حکم میں شامل تھے۔ دوسری بات یہاں پر یہ ہے
کہ جو سجدہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کروایا وہ کس قسم کا سجدہ تھا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ سجدہ ہوتا کیا ہے۔ سجدہ اصل میں کہا جاتا ہے انتہائی درجے کی عاجزی، تذلل اور تواضع کے ساتھ پیشانی کو زمین پر رکھ دینا، یہ سجدہ کہلاتا ہے۔ پھر اس کی مختلف صورتیں ہیں، آپ قسمیں کہہ لیں، اس کی مختلف قسمیں ہیں۔ مثلا اگر یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالی کی جو معبود برحق ہیں کہ حق کو ادا کرنے کے لیے، عبادت کے لیے جھکا لی جائے، تو ایسا کرنا اللہ تعالی کے سوا ہر دور، ہر شریعت میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے حرام، باطل، کفر و شرک رہا ہے۔ ایسے سجدے کو سجدہ عبادت کہتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کی عزت اور احترام کے لیے، اعزاز کے لیے ایسا کیا جائے، یہ جو سلام کے وقت جھک کر سلام کیا جائے، ایسا سجدہ پہلی شریعتوں میں جائز تھا۔ اس واقعے میں بھی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بھی ہے، ان کے بھائیوں کو یہ کہا گیا۔ مگر ہماری شریعت میں اللہ تعالی کے علاوہ کسی دوسرے کو یہ سجدہ کرنا بھی، یعنی تعظیم کے لیے، عزت اور احترام کے لیے، یہ بھی حرام ہے۔ اب یہ سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیمی، بھئی میں یہ سجدہ عبادت کے لیے کر رہا ہوں، میں یہ سجدہ عزت اور احترام کے لیے کر رہا ہوں، تعظیم کے لیے کر رہا ہوں، اس کا فرق کہاں سے ہوگا؟ اس کا فرق نیت سے ممکن ہے۔ اگر سجدے کے وقت نیت یہ ہے کہ یہ وہی سجدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے، تو پھر ایسا سجدہ اللہ کے غیر، چاہے وہ اللہ کے غیر کوئی بھی ہو، کوئی ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی، وہ زندہ ہے یا اس کی قبر ہے، اللہ کے سامنے کہ اللہ کا غیر چاہے کوئی بھی ہو، اس کے سامنے کیا جائے گا تو یہ کفر اور شرک ہو۔ اور اگر سجدہ صرف تعظیم کے لیے ہے، تکریم کے لیے، اعزاز کے لیے ہے، تو یہ پہلی امتوں میں جائز تھا، لیکن اس امت میں یہ بھی جائز نہیں۔ اگر جس کو شرک تو نہیں کہا جائے گا، کفر تو نہیں کہا جائے گا، لیکن اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ اور وہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو کنت احدا لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا، لو کنت آمر، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کو حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کے سامنے سجدہ کرے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ کسی انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرے۔ ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، روم و فارس کی طرف جاتے ہیں، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ وہ تو غلط ہیں، وہ تو باطل ہیں، آپ تو نبی برحق ہیں، تو ہم آپ کے سامنے کیوں سجدہ نہ کریں؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور کہا کہ دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو کیا تم میری قبر پر سجدہ کرو گے؟ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ، نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ جس طرح میری قبر پر سجدہ حرام ہے، اسی طرح میرے سامنے سجدہ کرنا آج بھی حرام ہے، چاہے تعظیمی ہی کیوں نہ۔ اس وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے، اگر کسی نے قبر کو سجدہ کیا تو اس کو کفر اور شرک تو نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ عبادت کی نیت سے نہیں کر رہا۔ اگر تو کوئی عبادت کے لیے کر رہا ہے تو وہ تو ظاہر سی بات ہے کفر اور شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی کی قبر کو سامنے سجدہ کرتا ہے صرف تعظیم کے لیے، عزت اور احترام کے لیے، تو شرک تو نہیں کہیں گے، لیکن سب کے اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ اس لیے آج کل یہ جو کیا جاتا ہے
لوگ قبروں پر جا کر سجدے کرتے ہیں یا کسی بزرگ کے سامنے، تو یہ تو اگر تو وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ یہ حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، ہماری حاجتیں پوری کرتا ہے، ایسی کوئی نیت ہو تو وہ تو ظاہر سی بات ہے اس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر اس لیے نہیں بھی ہے، صرف تعظیم کے لیے، صرف عزت اور احترام کے لیے ہے، تب بھی یہ حرام ہے، تب بھی یہ حرام ہے، ایسا کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہیں۔ کیا کیا ابلیس نے؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور متکبر ہوا، اس نے انکار کیا اور اس نے تکبر کیا۔ یہ ابلیس جو ہے نا جنات میں سے، بلکہ اس کو ابو الجنات کہا جاتا ہے، ابو الجنات، یعنی جنات کا یہ، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام انسانوں کے لیے ہیں تو یہ جنات کے لیے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس سے پوچھا تھا کہ ما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، جب میں نے تمہیں حکم دیا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ سجدہ کرنے کا حکم ابلیس کو بھی ہوا تھا، یہ نہیں ہے کہ صرف فرشتوں کا۔ تو اس نے آگے سے بتایا کہ حسد، تکبر، یہ دو ایسی بیماریاں ہیں کہ یہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی، اور پھر شیطان کی تو مکاریاں بھی بڑی مشہور ہیں نا۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوگی کسی موقع پر ابلیس کے ساتھ، تو ابلیس نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے میری سفارش کریں کہ وہ میری توبہ قبول کر لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کا وعدہ کیا اور دعا میں مشغول ہو گئے۔ حضور سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں ابلیس کی توبہ اس شرط پر قبول کرنے کو تیار ہوں کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو یہ شرط پیش کی تو کہنے لگا، زندگی میں تو میں نے آدم کو سجدہ کیا نہیں، اور اب اس کی قبر کو سجدہ کرنا یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ ابلیس اپنی بات پر پکا تھا، یہ بہرحال ماننے کی بات ہے۔ ابلیس نے جو بات کی ہے نا، اپنی بات پر پکا رہا، غلط صحیح کو چھوڑیں، اپنی بات پر پکا رہا۔ اس نے انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، نہ صرف انکار کیا بلکہ تکبر بھی کیا، اور وہ انکار کرنے والوں میں سے۔ تو بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلا گناہ حسد، اس کائنات میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا ہے نا، بعض لوگ کہتے ہیں نا قتل، جو حابیل نے قابیل کا کیا تھا، آگے واقعہ آئے گا، لیکن روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلا گناہ وہ حسد کا تھا، جو ابلیس نے آدم علیہ السلام پر کیا، اور کہا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، لہذا میں اس سے افضل ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہی اس کی بھول تھی، یہی اس کی غلطی تھی کہ اس نے اپنی شخصیت کی طرف دیکھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہیں دیکھا، لہذا مردود ہوا۔ لہذا اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کرے گا وہ ابلیس کی طرح کافر ہو جائے گا۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی سمجھیں کہ دیکھیں، ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے کافر نہیں ہوا، سجدے کے انکار کی وجہ سے کافر ہوا۔ کیونکہ آج اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، بہت سے مسلمان ہیں آج کل، سب سے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے اس چیز میں، میرے حال میں ٹوٹل 90% بھی پڑھنے والے، 90 میں سے 100 میں سے 10% بھی نماز پڑھنے والے نہیں ہیں پابندی کے ساتھ، اس سے کافر کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جب انکار کیا جاتا ہے، جب اللہ کا مقابلہ کیا جاتا ہے، کوئی آدمی اگر کہتا ہے نماز کو میں مانتا ہی نہیں ہوں، نماز کیا ہے، نماز فرض ہی نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو بہرحال جب یہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ حکم دیا حضرت آدم علیہ السلام کو، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، اسکن انت وزوجک الجنہ،
تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اکیلا آدمی وحشت محسوس کرتا ہے، تنہائی محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت کو دور کرنے کے لیے اور تنہائی کو دور کرنے کے لیے اما حوا کو پیدا کیا۔ تو یہ فرمائے کہ انت وزوجک الجنہ، آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اور اس میں سے کشادگی کے ساتھ کھاؤ جہاں سے چاہو۔ کیا مطلب؟ اصل میں رغد جو ہے نا، اس نعمت اور رزق کو کہتے ہیں جس کے حاصل کرنے میں کوئی محنت مشقت بھی نہ ہو، اور وہ اتنی وسیع ہو، اتنی کثیر تعداد میں ہو، اس کے کم یا ختم ہونے کا خطرہ نہ ہو۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدم اور حوا علیہ السلام کو فرمایا کہ جنت کے پھل جتنے چاہو استعمال کرتے رہو، ان کو حاصل کرنے میں تمہیں کسی محنت کی ضرورت نہیں ہوگی، اور نہ یہ فکر کہ یہ غذا کم یا ختم ہو جائے گی۔ لیکن صرف ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ اب کسی خاص درخت کی طرف اشارہ کر دیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کون سا تھا؟ اور یہ جو قریب جانا ہے نا، اس سے مراد یہ ہے کھانا مراد ہے، لیکن جب کسی چیز کی تاکید کے لیے کیا جاتا ہے، مثلا کسی بات سے منع کیا جاتا ہے، لیکن جب زیادہ تاکید کی جاتی ہے نا، پھر یہ کہتے ہیں بھائی اس کے قریب بھی نہ جانا، تو یہاں بھی یہی مطلب ہے۔ اب یہ درخت کون سا تھا؟ بعض کہتے ہیں کھجور کا درخت تھا، بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعض نے کہا کہ یہ گندم کا درخت تھا۔ باقی یہ بات کہ گندم کا درخت تو نہیں ہوتا، لیکن ہو سکتا ہے جنت میں گندم کا درخت ہو، اور ویسے عربی اس کے اندر کہہ بھی دیتے ہیں کسی چیز کو صرف اس کے لیے۔ تو لیکن اب یعنی متعین نہیں ہے، اور جب قرآن و حدیث میں اس کو متعین نہیں کیا گیا تو ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے پڑھنے کی کہ وہ کون سا تھا۔ بہرحال جو بھی تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اس سے منع کر دیا، اور یہ فرما دیا کہ اگر آپ نے جس طرح سے منع کیا گیا ہے اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ظالموں میں داخل ہو جائیں گے۔ اب آگے تعلق تو اسی کے ساتھ، اسی آیت کے ساتھ ہے، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، یہی بات چل رہی ہے، لیکن بات پھر چلیں آج کے لیے، آج کے سبق اتنا ہی کافی ہے۔ اس میں دو تین باتیں ہیں، یعنی جو مسائل آپ کہہ لیں۔ ایک تو یہ کہ فرمایا کہ اسکن انت وزوجک الجنہ، اس سے فرمایا کہ یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ یہ بیوی کا حق ہے شوہر پر کہ وہ رہائش کا انتظام کرے، اس کے رہنے کا۔ اور دوسرا مسئلہ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رہائش میں بیوی شوہر کے تابع ہے، جس مکان میں شوہر رہے اس میں اس کو رہنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی اس آیت سے معلوم ہوا کہ یہ جو فرمایا تھا نا کہ اسکن، آپ رہیں، یہ جنت کا قیام عارضی تھا، ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، کیونکہ جب کہا جاتا ہے نا کہ آپ اس مکان میں رہا کرو، تو یہ نہیں مطلب ہوتا کہ یہ مکان میں نے تمہیں دے دیا، بلکہ یہ کہ جب تک تم چاہو تو اس میں رہو۔ اور پھر آگے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا، یعنی کھاؤ تم دونوں جنت سے بافراغت۔ اب اس میں صرف آدم علیہ السلام کو مخاطب نہیں کیا بلکہ دونوں کو ایک لفظ میں شریک کر کے کلا، وَكُلَا مِنْهَا، فرمایا اس میں اشارہ اس کی طرف ہو سکتا ہے کہ غذا اور خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے،
رہائش میں ہے، جیسا شوہر جو مکان جس میں رہے گا وہی بیوی کا رہے، لیکن خوراک میں بیوی شوہر کے تابع نہیں ہے، وہ اپنی ضرورت خواہش کے وقت اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرے، اس کو اجازت ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو شوہر کھائے گا وہی بیوی کے لیے کھانا ہے، نہیں، بیوی اپنی مرضی کی چیز کھا سکتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ نان نفقہ یہ ساری چیزیں یہ شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہیں پوری کرنی۔ تو چلیں آج کے لیے یہاں تک، ابھی ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ، اور جب قلنا ہم نے کہا للملائکۃ فرشتوں کو، اسجدوا تم سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا تو انہوں نے سجدہ کیا، الا مگر ابلیس، ابلیس نے، ابا انکار کیا، واستکبر اور تکبر کیا، وکان اور ہو گیا، من سے کافرین کافر۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم، اے آدم، اسکن تم رہو، انت تم، وزوجک اور تمہاری بیوی، الجنت جنت، وکلا اور تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، راغدن اطمینان سے، حیث جہاں، شئتما تم چاہو، ولا اور نہ، تقربا قریب جانا، ہذہ الشجرۃ اس درخت کے، فتکونا من الظالمین پھر تم ہو جاؤ گے، فتکونا پھر تم ہو جاؤ گے، من سے، الظالمین ظالم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، چنانچہ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور متکبرانہ رویہ اختیار کیا اور کافروں میں شامل ہو گیا۔ وقلنا اور ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما، کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، مگر اس درخت کے پاس بھی مت جانا ورنہ تم ظالموں میں شمار ہوگے۔ صدق اللہ العظیم۔